چھپانا ہے میرے آقا کے بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اور سر جھکائے ہوئے پھرتے ہیں وفادار سبھی، سر جھکائے ہوئے پھرتے ہیں وفادار سبھی، وفادار سبھی، کہ جب سے غازی کی زمانے بے وفا دیکھی ہے، جب سے غازی کی زمانے بے وفا دیکھی ہے، جب سے غازی زمانے ادا دیکھی ہے، جب سے غازی کی زمانے وفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، پر آج چہرے آج چہرے کو سرکار نے سوارا ہوگا، آج کو سرکار نے سوارا ہوگا، تبھی حاکم نے سی فضا دیکھی ہے، تبھی حاکم نے سی فضا دیکھی ہے، تبھی حاکم نے سی فضا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، میری چڑھ گئی ہے پیک ہولارے، میری چڑھ گئی ہے پیک ہولارے، نظراں چرا ہی دیا، میری چڑھ گئی ہے پیک ہولارے، نظراں چرا ہی دیا، میرے پل پل ہونے نظارے، نظراں چرا ہی دیا، میری چڑھ گئی ہے پیک ہولارے،
نظراں چرا ہی دیا مینوں پل پل ہوڑ نظارے نظراں چرا ہی دیا میری چڑھ گئی ہے پیگ ہلارے نظراں چرا ہی دیا اور کھارے میرے میرا مرشد آیا میں کو جینا آگے جگایا گھرے میرے میرا مرشد آیا میں کو جینا آگے جگایا میری لگ گئی ہے بیڑی کنارے نظراں چرا ہی دیا میری لگ گئی ہے بیڑی کنارے نظراں چرا ہی دیا سانو پل پل ہوڑ نظارے نظراں چرا ہی دیا اور جد دم پلا پیر دا پھڑیا رنگ مستانو گوڑا چڑھیا میری لگ گئی ہے بیڑی کنارے او میرے ہو گئے نے بارے نیارے نظراں چرا ہی دیا میرے ہو گئے نے بارے نیارے نظراں چرا ہی دیا سانو پل پل ہوڑ نظارے نظراں چرا ہی دیا ماشاءاللہ آئیے حضرات محترم میں بڑے ہی ادب سے دعوت خطاب قابل سعادت احترام گلشن فاروق اعظم کے مہکتے خوبصورت پھول محترم محتشم عزت باب جناب سالوہ شان جناب پیر محمد سارو فیضان فاروقی صاحب سے ملتمس حضور اپنے خوبصورت خطاب سے نوازے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانال یا چورا شریف فیضان چراہی فیضان چراہی قبلہ پیر محمد بدرالدجا فاروقی صاحب قبلہ پیر محمد سارو فیضان فاروقی صاحب صدائے چورا شریف اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نحمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رجل ظاہر الوداع متبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجل ولم تزر به سعد وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وقف في صوته سحر أحور أكهل أزرج أقرن شديد السواد الشعر في أنقه سطف في لحيته كثافة إذا سمت فعليه الوقار وإذا
بلغ سماء والله البهائي كان منطقة الخرزات نظم يتحدرن علو المنطقة لا نظر ولا هزر أجهر الناس أجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا أصدق الناس لهجة ألجنهم عريكا أكرمهم عشرة من رعاه بديها خابا ومن خالفته معرفة أحبه يقول نائته جس نے دیکھا يقول نائته لم أرى قبله ولا بعده مثله کتھے مہر علی کتھے تیری شنا ماشاءاللہ سبحان اللہ 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 جس نے دیکھا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ تھیاں کتھے جالڑیاں چند بدر شاہ شانی ہے کالی ظلف تے اک مستانی ہے محمور اکھیاں ہن مد گڑیاں اس صورت نو میں جانا اللہ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان جس شان تو شانہ سب بنیاں غالب سنائے خواجہ بیداں گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام دوستان گرامی اس کائنات میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان تاجدار انبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے معجزات کا ظہور فرمایا اگر ان معجزات میں سب سے اعلیٰ معجزہ کوئی ہے تو وہ کیا ہے یاسین والقرآن الحکیم اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تحریک زور پکڑتی ہے جب ہمارے نوجوان نسل کالج یونیورسٹیز میں پڑھتی ہے تو پھر وہ سوال اٹھاتی ہے پھر وہ یہ سوال اٹھاتی ہے کہ اگر خدا ہے تو کہاں ہے اور اگر ہر چیز کا کوئی تخلیق کرنے والا ہوتا ہے تو پھر ضرور خالق کا بھی کوئی خالق ہوگا اور یہ تحریک ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں ہم ایسے سوال جنم ہوتے ہیں اٹھتے ہیں جن سے ہمارے عقائد کو نقصان ہوتا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں مختلف سوال جنم لیتے ہیں دوستان گرامی قرآن پاک کو نازل ہوئے آج کتنے سال ہو گئے 1400 سال گزر 1400 سال گزر گئے آسٹریلیا سے لے کر انگلینڈ تک امریکہ سے لے کر چائنا تک برے صغیر سے لے کر مڈل ایسٹ تک وسط ایشیا ہو یا یورپی ممالک ہو قرآن کے صحیفے اٹھاؤ اور کسی قرآن میں مجھے زبر اور زیر کا فرق دکھا دو سبحان اللہ کیا بات ہے نہیں ہے نہیں ہے کیا یہ میرے رب کے ہونے کی دلیل نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر قرآن میں
مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک اگر قرآن میں زبر اور زیر کا فرق نہیں ہے تو پھر مانو کہ وہ ایک ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مانو کہ وہ ایک ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جسے نہ کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، جسے نہ کسی نے جنا نہ اس کو کسی نے جنا۔ وہ خالق ہے، تمام چیزیں مخلوق ہیں، وہ تمہاری عقل سے، سوچ سے، ادراک سے اس کی ذات پاک ہے۔ اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کائنات میں دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خالق، ایک مخلوق۔ ایک خالق ہے وہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں کہتا ہوں انبیاء ہوں، غوث ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، صحابہ ہوں، ہے اگر وہ نہ چاہے تو ہے کوئی مائی کا لال جو بارش برسا دے؟ اگر رب نہ چاہے تو تم اپنی آنکھ جھپک نہیں سکتے۔ اگر رب نہ چاہے تمہارا دل ایک سیکنڈ کے 1000 حصے کر لو، تمہارا دل اتنا بھی زیادہ دھڑک نہیں سکتا۔ بیٹھے بیٹھے روحیں نکل جاتی ہیں۔ لوگ ہمارے سے ہی آج بھی مینگرے میں ایک فوتگی ہوئی ہے، ہمارے لوگوں میں سے، ہمارے سے ہی یوں روحیں نکل جاتی ہیں۔ آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، مجھے بتاؤ کیوں نہ ایسا آلہ ہم ایجاد کر پائے کہ روحوں کو بند کر لیں؟ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیوں نہ ہم نے ایسی چیزیں دریافت کی کہ روحوں کو قابو کر لیا جاتا، انسانوں کی زندگیاں بڑھا دی جاتی۔ دنیا کا ایک سب سے امیر ترین انسان تھا، لیکن کیا تھا کہ وہ خود پلک جھپک نہیں سکتا تھا، وہ اس چیز کا محتاج تھا۔ سکندر اعظم کون تھا؟ سکندر اعظم پوری دنیا کا حکمران تھا، لیکن جب گیا تو اس نے 3 وصیتیں کی۔ اس نے 3 وصیتیں کی۔ اس نے کہا جب میرا جنازہ اٹھائیں تو جنازے کے ساتھ ڈھول بجائیں۔ دوسری وصیت اس نے یہ کی کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میرے حکیم شاہی طبیب میرا جنازہ اٹھائیں۔ اور تیسری وصیت یہ تھی کہ میرے ہاتھ یوں کھول دیے جائیں۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں کھول دیے جائیں؟ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں، اس نے کہا پہلی بات ڈھول کی دھمک ساز غم کو کم کرتا ہے۔ دوسری بات ہاتھ کھول اس لیے دیے جائیں کہ میں دنیا کا بادشاہ ہو کے اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں تو پھر بادشاہ تو کوئی ہے نہیں۔ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، استنال یا چورہ شریف، فیضان چراہی، صدائے چورہ شریف، اڈھا 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 اڈھا۔ سبحان اللہ۔ کہا میرے ہاتھ یوں کھول دیے جائیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم مال جمع کرتے رہو گے حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچو۔ آج مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، وہ کہندے نے یار پیرا کو گیا کچھ لبے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ وہ یارو پیر ہی نہیں رہے، وہ جڑے دین جوگے سن، وہ یارو پرانے لوکاں دیاں گلاں ہور ہوندیاں سن۔ وہ یار نہ وہ لوگ رہے، نہ وہ گلاں رہیاں، نہ وہ کراماتاں رہیاں، نہ وہ جے بندے رہے، نہ وہ جے پیر رہے۔ ہن پیر گڈیاں تے آندے نے، فیشن کردے نے تے لوکاں نوں اکٹھے کر کے ٹر جاندے نے تے تسی پیراں کو لین کی جاندے ہو؟ تسی پیراں کو لین جاندے ہو رزق، تسی پیراں کو لین جاندے ہو اولاد، تسی پیراں کو کیا بات ہے؟ تسی پیراں کو اپنے دنیاوی مسائل لے کے جاندے ہو۔ کوئی مینوں اج تک ایک بندہ نہیں لبیا جنہیں کہا ہوئے پیر جی مینوں رب مل جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فیضان چراہی، فیضان چراہی، تاجدار چورہ شریف، شہزادہ فاروق اعظم۔ آج تک ایک بندہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جنہیں کہا پیر جی رب مل جائے۔
ایک آواز ہے میرے آقا کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. میرے آقا نے فرمایا ہوش کرو کیا کہہ رہے ہو. عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. میرے آقا نے فرمایا ہوش کرو کیا کہہ رہے ہو. عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو جو مجھ سے محبت کرے اس کی طرف فقر اس طرح آتا ہے جس طرح سیلاب نچلے علاقے میں. ماشاءاللہ کیا بات. آج ہر گلی محلے ہر گاؤں میں ان عاملوں کے جھوٹے عاملوں اور حسابیوں کے کام چل رہے ہیں. کیوں چل رہے ہیں؟ ضعیف الاعتقادی ہے، رب پر توکل کی کمی ہے. تمہارے اندر جس دن وہ ہمت پیدا ہو گئی کہ میرا رب ہے، رب ہے جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے، جو میرے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک قادر ہے، جو میری آنکھ کی پتلی سے لے کر میرے ہر ایک عضو اور ایک کھلیے پر قادر ہے. جس دن تمہارا یہ عقیدہ ہو گیا اس دن نہ تم پر کوئی جادو اثر کرے گا اور نہ تمہیں کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی. چورا شریف کا پیغام ہو یا صحیح اولیاء اللہ کا پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سے اپنے توکل کی رسی کو اتنا مضبوط کر لو، اتنا مضبوط کر لو. مثال دیتا ہوں، حضرت رابعہ بصری کی بڑی مشہور مثال ہے، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے. ایک روٹی ایک فقیر آیا، کہا چلو دے دیتی ہوں، رب نے وعدہ کیا ہے کہ میں ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر دوں گا، ایک روٹی کے بدلے. کیا ہوا کہ وہ فقیر روٹی لے کے چلا گیا، آپ بھوک میں تھی. اتنے میں ایک شخص آیا، دروازے کو دستک دی. عرض کی بی بی صاحبہ یہ آپ کی 9 روٹیاں آپ کے لیے کسی نے. میرا رب جھوٹا تو نہیں ہو سکتا. میں نے ایک روٹی دی تھی 10 آئیں، پھر واپس کر دیا، کہا جاؤ یہ میری نہیں ہے. پھر ایک شخص آیا 11 روٹیاں لیا، تو کہا میرا رب جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس نے 10 کہیے 11 نہیں ہو سکتا، اسے واپس کر دیا. پھر ایک اور آیا 10 روٹیاں لے کے آیا، قبول کر لی. غیب سے آواز آئی رابعہ بصری تم کامیاب. جب تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ، جب توکل کی رسی کو تھام لو اور جب تمہارا پیر تمہیں اس مقام پہ پہنچا دے تو پھر ہاں پیر بھی کامل ہوگا، مرید بھی کامل ہوگا. دوستان گرامی، میں کہتا ہوں اولیاء اللہ کے پاس دنیاوی خواہشات لے کر مت جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے، عارضی ہے، عارضی ہے. اولیاء اللہ کے پاس جاؤ تو صرف اللہ کو حاصل کرو. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کو حاصل کرنے کے لیے جاؤ. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پیر کا ادب کیوں؟ میں کہتا ہوں پیر کا ادب تمہارے تزکیے نفس کے لیے ضروری ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیر کا ادب مقصد نہیں، مقصد کی طرف راستہ ہے. بے شک، بے شک، بے شک. پیر کا ادب کرنا مقصد نہیں، مقصد کی طرف لے کر جانے والا راستہ ہے. پیر کا ادب حج والی وہ ایئر لائن ہے جو تمہیں خانہ کعبہ جا کے جھکا دیتی ہے کہ ایک شخص کو اپنی حیات میں آپ ایک شخص کو چن لیتے ہیں کہ جس کے سامنے آپ اپنے ضمیر کو، اپنی میں کو ختم کر دیں. بعض لوگ کہتے ہیں تصوف میں مقامات حاصل نہیں ہوتے، بہت وظائف کرتے ہیں. کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہ وظائف پر زوم کرتے ہیں. پیر جماعت علی شاہ صاحب اور حافظ امیر ملت آپ کے سامنے ہیں. کوئی اور جماعت علی نہیں بنا اتنے عرصے میں، کوئی اور امیر ملت بھی نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ وہ
ننگے پاؤں پتیلے کھیروں کے پتیلے چورا شریف لے کے جاتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو اپنے شیخ کے سامنے ختم کر دیا تھا. اٹھ بولیا اج یار منا, ماشاءاللہ اٹھ بولیا, اللہ اللہ اٹھ بولیا اج یار منا, نہیں تے بازی لے کے کتے. اٹھ بولے اج یار منا لے, نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تو اتے. کیونکہ تم نے اپنے آپ کو مٹایا ہی نہیں. جب تک مٹو گے نہیں تو شروع کیسے ہوگے؟ اگر چاہتے ہو کہ شروع ہو تو پھر مٹ جاؤ. جہاں تم ختم ہوگے وہاں سے تم شروع. جہاں تم ختم ہوگے وہاں سے تم شروع. کیا بات, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات, سلامت رہیے, سبحان اللہ. حقیقتیں دو ہیں, حقیقتیں دو ہیں, ایک خالق ہے ایک مخلوق. ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے. تو پھر قرآن کیا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستان عالیہ چورا شریف, فیضان چوراہی, تاجدار چورا شریف, شہزادہ فاروق اعظم, صدائے چورا شریف. ایک خالق ہے تو ایک مخلوق ہے. پھر قرآن کیا ہے؟ قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق. سبحان اللہ. قرآن کیا ہے؟ قرآن متکلم کے کلمات. قرآن رب کا کلام. قرآن نہ عین ذات ہے نہ ذات سے جدا. قرآن کیا ہے؟ سمجھو, قرآن نہ عین ذات ہے نہ ذات ہے نہ ذات سے جدا ہے. تو پھر کیا ہے؟ قرآن متکلم کے کلمات ہیں. جب کوئی شخص کوئی کتاب لکھتا ہے تو جو لکھتا ہے وہ اس کی صفات ہوتی ہیں. تو جو کلام ہوتا ہے وہ متکلم کی صفات ہوتی ہے. جو کلام ہوتا ہے وہ متکلم کی صفات ہوتی ہیں. صفات اگر موصوف کے ساتھ, یعنی جس کی صفت ہے, صفت خوبی کو کہتے ہیں, صفت خوبی کو کہتے ہیں. صفت موصوف کے ساتھ ہے, یعنی جس موصوف کسے کہتے ہیں؟ جس کی خوبی. اگر صفت موصوف کے ساتھ ہے تو صفت قائم ہے. اگر صفت موصوف سے جدا ہو جائے تو صفت کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. صرف رب, اگر رب قادر ہے تو قادر ہونا رب کے ساتھ ہے. تو اگر وہ قادریت, اگر وہ قادر لفظ ہونا رب سے ہٹ جائے گا تو ختم ہو جائے گا. تو قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا نام. قرآن رب کی صفات ہیں, یعنی خالق کی
صفات کو قرآن کہتے ہیں. متکلم کے کلمات متکلم کی صفات ہوا کرتے ہیں. تو جب رب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ میرے آقا کے اخلاق کیسے ہیں؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے فرمایا میرے آقا چلتے پھرتے قرآن. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا چلتے غور کرنا ہر بات کے ساتھ اگلی بات ہے. قرآن میرے آقا چلتے پھرتے قرآن تھے اور قرآن کیا ہے؟ رب کی صفات ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صفات کا اظہار موصوف پہ ہوتا ہے. میری کوئی صفت ہے وہ میں جب چاہوں جیسے چاہوں جہاں چاہوں جس طرح چاہوں اس کا اظہار کروں. اللہ اللہ. رب نے جب اپنی صفات کا ظہور کیا کبھی آدمیت میں کیا کبھی خلیلیت میں کیا کبھی شیش میں کیا کبھی ادریس میں کیا کبھی حسن میں آیا تو یوسف بن گیا کبھی خلیل بنا تو ابراہیم بن گیا کبھی روح بنی روح اللہ بن گیا عیسیٰ بن مریم بن گیا کبھی انقلابیت میں آیا تو پھر موسیٰ بن گیا کبھی بادشاہت میں آیا تو سلیمان بن گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ 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 اللہ. کبھی آواز میں خوبصورتی میں آیا تو داؤد بن گیا کبھی صبر و استقامت میں آیا تو ایوب بن گیا کبھی انتظار میں آیا تو یعقوب بن گیا. ماشاءاللہ اللہ اللہ. رب نے جب اپنی خوبصورتی کا اظہار کیا تو یوسف بن گیا جب اپنی روح ڈالی تو عیسیٰ بن گیا جب انقلابیت میں آیا تو موسیٰ بن گیا جب خلیلیت میں آیا تو ابراہیم بن گیا جب قربانی کی بات آئی تو اسماعیل بن گیا جب صبر میں آیا تو ایوب بن گیا انتظار میں آیا تو یعقوب بن گیا اور جب بادشاہت کی ٹھاٹ باٹ میں آیا تو سلیمان بن گیا. الغرض رب کہتا ہے بخیر دو میری صفات کو بخیر دو تو انبیاء بنتے ہیں سمیت کو تو مصطفیٰ بنتے ہیں. عظمت و شان مصطفیٰ حیدری آسمان یجورا شریف فیضان یجراہی ابن پیر محمد بدرالدجا فاروقی صاحب ابن پیر محمد سارا فیضان فاروقی صاحب صدا یجورا شریف. اللہ 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 کس طرح کہوں کیا دیکھ رہا ہوں ہر حسن کے پردے میں خدا دیکھ رہا ہوں. جب اس نے میرے آقا کو دیکھا نا کس طرح کیا کہوں کیا دیکھ رہا ہوں ہر حسن کے پردے میں خدا دیکھ رہا ہوں ہر شے میں اسے جلوہ نما دیکھ رہا ہوں ہر ذرے میں اس روح کی ضیاء دیکھ رہا ہوں. حیران ہوں کہ یہ کس قسم کی جلوہ گری ہے سب میں مگر سب سے جدا دیکھ رہا ہوں. حیران ہوں کہ کس قسم کی یہ جلوہ گری ہے سب میں مگر سب سے جدا دیکھ رہا ہوں. ناصح کی نظر میرے گناہوں پہ ہے لیکن میں رحمت باری کی ادا ناصح کی نظر میرے گناہوں پہ ہے لیکن میں رحمت باری کی ادا دیکھ رہا ہوں. کس شوق میں الٹا ہے نقاب رخ زیبا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما ضال اللہ دائی واحسن منک لم ترکت عین واجمل منک لم تلد النساء. ہر ذرے میں اس روح کی ضیاء. حیران
جلوہ گری ہے سب میں مگر سب سے جدا دیکھ رہا ہوں. کس شوق میں الٹا ہے نقاب رخ زیبا کیوں وجد میں آج عرض و سما دیکھ رہا ہوں. اللہ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستان گرامی، میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر بنا کر ثابت ہوا. کیوں؟ کیونکہ میرے آقا چلتے پھرتے قرآن ہے، اور قرآن کیا ہے؟ رب کی صفات ہے. جدا ہو تو انبیاء ہیں، اور جب جمع ہو جائیں تو کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جدا کر کے دیکھو تو انبیاء کو دیکھو، اللہ مجتمع کر کے دیکھو، جمع کر کے دیکھو میرے مصطفیٰ. اللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جدا کر کے دیکھو تو انبیاء کو دیکھو، اور جب جمع کر کے دیکھو تو مصطفیٰ کو دیکھو. اسی لیے کبھی اے حقیقت منتظر، اللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس سے مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینے نیاز میں. وہ کہتے ہیں تو سامنے آ میں سجدہ کروں، تیرے نام کو سجدے کون کرے. اللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو اتنا حسین ہے، تو سامنے آ میں سجدہ کروں، تیرے نام کو سجدے کون کرے. حضرت معاذ بن جبل کا بڑا مشہور واقعہ ہے. جب جب ادھر گئے نا، کیسر و کسرا ادھر کی جا کے درباروں میں دیکھا کہ تمام لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدے کرتے ہیں، تمام لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدے کرتے ہیں. تو آئے جب واپس آئے تو سجدے میں گر گئے، اللہ اللہ اللہ. سجدے میں گر گئے. میرے آقا نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اے معاذ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میری امت میں کسی شخص کو مخلوق کو سجدہ جائز نہیں ہے. پہلی امتوں میں سجدے جائز ہوا کرتے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ معاذ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میری امت میں یہ سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے. تو معاذ نے عرض کی اب یہ عشق ہے ذرا دیکھنا. اللہ اللہ. کہا عرض کی حضور میں ایران گیا، روم گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا. وہ لوگ کہتے ہیں ہم جب جس کو جتنا محبوب اور مقدم جانتے تھے نا، وہ لوگ جو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا وہ سے سجدہ کرتا. عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے آپ سے زیادہ مقدم اس کائنات میں کون ہے؟ بے شک سبحان اللہ. آپ سے زیادہ محبوب ہمیں کون ہے؟ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ کچھ اور تھا. تو دوستان گرامی معلوم ہوا کہ جب رب کی صفات جدا ہوں تو مصطفیٰ، جب جدا ہوں تو انبیاء، جمع ہوں تو مصطفیٰ بنتے ہیں. تو اسی طرح جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر جب پہلی وحی غار حرا میں لائے تو پھر اب دیکھو شان محب تھے، اب شان محبوب اور محب اور محبوب کا تعلق دیکھو، محب اور محبوب کا تعلق دیکھو. حضرت جبریل امین نے فرمایا، میرے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ پڑھیں اقرا، پڑھیں. میرے آقا نے فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، یہ نہیں کہا لا استطیع ان اقرا، یہ نہیں کہا کہ میں استطاعت نہیں رکھتا کہ میں پڑھوں. میرے آقا نے فرمایا ما انا بقاری، حدیث کے الفاظ دیکھو کہ میں پڑھنے والا نہیں، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اقرا. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا لا استطیع ان اقرا کہ میں استطاعت نہیں رکھتا کہ میں پڑھ سکوں. وہ جو پوری کائنات کو پڑھانے والا ہو وہ خود کیسے نہیں پڑھ سکتا؟ سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا.
جب آپ نے تیسری دفعہ میرے آقا کو اب وہ بھی روح الامین تھے، میرے آقا کو سینے سے لگایا، دبایا، تو پھر فرمایا اقرا، تو میرے آقا نے فرمایا ما انا بقاری، تو سمجھ گئے اللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تم پڑھتے ہو نا بسم اللہ، کیا حکم ہے کہ جب بھی کام کرو تو کیا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. یہ تمام علماء نے ترجمہ کیا، اور جب احمد رضا خان بریلوی نے ترجمہ کیا تو ان کی دانائی کو دیکھیں کہ اللہ کے نام سے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ان کی دانائی کو، ان کی فراست کو دیکھیں کہ جب باقیوں نے ترجمے کیے تو کہتے ہیں شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، اور آپ نے کہا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. تو میرے آقا نے جب کہا ما انا بقاری تو جبرائیل امین سمجھ گئے، پھر کہا یا رسول اللہ اقرا بسم ربک الذی خلق. ماشاءاللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ چورا شریف، فیضان چراہی، شہزادگان فاروق اعظم، صدائے چورا شریف. میرے آقا نے فرمایا ما انا بقاری، سمجھ گئے کہ یہ ایسے نہیں، آخر محب اور محبوب کا اللہ اللہ سبحان اللہ. معلوم ہوا محب اور محبوب کا تعلق موجود تھا. میرے آقا نے فرمایا اے علی جب میں شکم مادر میں تھا تو مجھے یہ پتھر سلام کرتا. اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. حدیث ہے اے علی جب میں شکم مادر میں تھا تو مجھے یہ پتھر سلام کرتا تھا. سبحان اللہ. میں جب شکم مادر میں تھا تو یہ پتھر سلام کرتا تھا. تو دوستان اکرامی پھر جبرائیل علیہ السلام نے سمجھے کہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ابھی بڑے اس رب کے نام سے جس نے سب کو تخلیق کیا، جو چرند کا بھی مالک ہے، پرند کا بھی مالک ہے، آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے، پانی کا بھی مالک ہے، چشموں کا بھی مالک ہے، بادلوں کا بھی مالک ہے، جانوروں کا بھی مالک ہے، انسانوں کا بھی مالک ہے، جنوں کا بھی مالک ہے، جنت کا بھی مالک ہے، دوزخ کا بھی مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، جو قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے. انسان کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک ہر چیز پر قادر ہے. جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اے حبیب اس کا واسطہ پڑھیں. اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. دوستان گرامی بات کو سمیٹتا ہوں. پیغام چورا شریف کا یہ ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑو، اپنے آپ کو اللہ سے وابستہ کر لو. بڑے بڑے لوگ تھے جو فسق و فجور میں پڑے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ سے تعلق جڑ گیا تو ایسے پاک ہوئے کہ کوئی غوث بنا، کوئی قطب بنا، کوئی ابدال بنا. میرے آقا کی حدیث ہے اور اولیاء اللہ حق ہیں حق ہیں حق ہیں. میرے آقا کی حدیث ہے کہ ابدال ہوں گے. مسند ابو یعلا کی حدیث ہے کہ اس کائنات میں ابدال پیدا کیے جائیں گے جن کے ذریعے سے زندگی دی جاتی ہے، جن کے ذریعے سے موت دی جاتی ہے، جن کے ذریعے سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے، جن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ سے تعلق کو جوڑا جاتا ہے. ناظرین اولیاء اللہ سے اپنے تعلق کو، آپ لوگ سامعین اپنے تعلق کو اولیاء اللہ سے جوڑیں. اللہ سے آپ کا جب تعلق قائم ہوگا تو پھر آپ کا حال وہی ہوگا. جب اللہ کسی چیز کسی
کسی شخص کو محبوب بنا لیتا ہے، جب اللہ کسی شخص کو محبوب بنا لیتا ہے تو آہستہ آہستہ اپنی چاہت کے مطابق اپنی صفات اس میں منتقل کرتا ہے. پھر وہ بصیر ہے، پھر وہ میری آنکھیں ہیں اس پردے کو دیکھتی ہیں. اگر رب مجھے اپنی طاقت عطا کرے تو میں یہاں سے بیٹھ کے کہیں بھی دیکھ سکتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر جب رب کا نور مل جاتا ہے، رب انسان جب اللہ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مدینہ میں منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے یا ساریۃ الجبل. جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر وہ غوث اعظم بن جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا علی حکم اتصالی. تو غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ غوث اعظم نے فرمایا میں نے اللہ کے شہروں کو دیکھ لیا. نظرت الی بلاد اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ. نظرت الی بلاد اللہ جمعا، زمین کے شہر نہیں، زمین کے شہر نہیں، زمین کے شہر نہیں. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں سالت سے نہیں، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. مسجد میں نہیں، مندر میں نہیں، مکتب میں نہیں، معبد میں نہیں، سنتے ہیں کتاب عشق تیرے کوچے میں پڑھائی. کیا بات ہے، اللہ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیضان جراحی، فیضان جراحی، آستان یہ چورا شریف، صدائے چورا شریف. اللہ 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 اللہ. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے. ہم دل میں بٹھا کے اس بت کی ہر روز پرستش کرتے ہیں. ہم دل میں بٹھا کر اس بت کی ہر روز پرستش کرتے ہیں. اللہ ری تصویریں جانا کعبے میں سجائی جاتی ہے. مسجد میں نہیں، مندر میں نہیں، مکتب میں نہیں، معبد میں نہیں، سنتے ہیں کتابیں عشق تیرے کوچے میں پڑھائی جاتی ہے. اللہ کرے اس چوکھٹ تک اپنی بھی رسائی ہو جائے جس چوکھٹ پر دیوانوں کی تقدیر بنائی جائے. اللہ کرے اس چوکھٹ تک اپنی بھی رسائی ہو جائے جس چوکھٹ پر دیوانوں کی تقدیر بنائی جاتی ہے. عرض کر رہا تھا کہ پھر جب رب کی طاقت ملتی ہے تو پھر وہ مجدد الفسانی مجدد الفسانی بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سرحد میں بیٹھ کے روح محفوظ کو دیکھتا ہوں. اللہ اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات میں ہے، سرحد میں بیٹھ کے لوہے محفوظ کو دیکھتا ہوں. پھر وہ بابا فرید بنتے ہیں اور کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی کو میٹھا کر دے. اللہ اللہ، سبحان اللہ. پھر وہ سید شاہ بنتے ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آستان یہ چورا شریف، فیضان جراحی، فیضان جراحی، صدائے چورا شریف. اللہ 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 پھر وہ سید بھائی سید شاہ رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ. کون ہے؟ چورا شریف کا جو چورا شریف میں بابا جی فقیر محمد چورائی وہ ہستی ہے جن کے قدموں سے 75 درگاہوں نے 75 درگاہوں نے اور 750 خلفاء نے فیض حاصل. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آستان یہ چورا شریف، فیضان جراحی. چورا شریف ہستی ہے. چورا شریف میں بابا جی فقیر محمد چورائی کی وہ ذات ہے
جس کے قدموں سے 75 درگاہوں نے بالواسطہ اور بلا واسطہ 750 درگاہوں نے فیض حاصل کیا ہے. برِ صغیر میں ایسی کوئی درگاہ نہیں ہے نقشبندیہ سلسلے سرہند شریف کے بعد جس سے اتنا فیض حاصل ہوا ہو, اور نہ ہی ایسی درگاہ ہے جس کو کہیں اور سے فیض حاصل ہو. اور وہ کون ہے؟ بابا جی فقیر محمد چرائی کی ذات ہے, اور ان کے چوتھے بیٹے جن کا نام بابا جی سید شاہ, ان کے جانشین تھے اور ان کے پیچھے بابا جی فقیر محمد چرائی نے 30 سال نماز پڑھی. وہ شخص جس کے قدموں سے 750 خلفاء نے فیض حاصل کیا, اس نے اپنے ایک بیٹے کے پیچھے 30 سال نماز پڑھی. اور اس بیٹے کا علم کیا تھا؟ جب قادیان میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا, مرزا احمد قادیانی کا ایک رشتہ دار تھا, مختصر واقعہ عرض کرتا ہوں, ایک رشتہ دار تھا, گرداسپور کا واقعہ ہے کہ وہ شخص قادیانی کے خاندان سے تھا, معذور تھا, اور معذور تھا تو اسے باقی خاندان والے تانا دیتے تھے کہ تم قادیانی نہیں ہوتے اس لیے معذور ہو, تم محمدی ہو, معاذ اللہ خاکم بدہن, تم اس لیے معذور ہو. وہ ادھر ادھر پھرا کہ اس کا کوئی حل مل جائے, کہیں نہ ملا. اسے گرداسپور میں ایک شخص نے بتایا کہ چورا شریف کی زمین پہ ایک فقیر رہتا ہے, فقیر سید شاہ نام ہے. اللہ سبحان اللہ. اس سے جب خط چورا شریف اس کا پہنچا, معذور شخص کا, بابا جی فقیر سید شاہ نے جب دیکھا کہ یہاں بات وفاداری کی ہے, اور یاد اپنے کرامتے ویسے ظاہر نہیں کر رہے, کیونکہ یاد رکھو کہ بعض لوگ کئی دفعہ سوال کھڑے کرتے ہیں, اور جی تواڈے ولی تے آج کل 600 کرامات ہوندیاں نے, حضرت امام حسین تے کربلا چ شہید ہو گئے سن. میں کہتا ہوں جو ولی بڑے درجے کا ہوتا ہے اس کا درجہ استقامت ہوتا ہے. استقامت پہلا درجہ ہے, کرامت دوسرا درجہ ہے. لیکن جب بات وفاداری کی آ جائے, جب کہتے ہیں نا اٹھ بولیا آج یار منا, کہ اب جب بات میرے آقا کے قدموں تک پہنچ جائے تو پھر فقیر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر فقیر میدان عمل میں آتے ہیں. فقیر سید شاہ چورے کی زمین سے نکلے اور گرداسپور گئے اور جمعہ پڑھایا, اور جمعے میں چیلنج کیا کہ اگر مرزا کے خاندان میں کوئی بھی ایک ایسا شخص ہے اور مرزا اگر سچا نبی ہے تو اگلے جمعے تک اس کو شفا دے دے, یا میرے ساتھ آ کے مناظرہ. کیا بات ہے, چیلنج کر دیا. اگلا جمعہ آیا, انتظار ہوا دن, اگلا جمعہ آیا, میدان سجا, دیکھا کون آ سکتا تھا؟ مدینے کے گدا دیکھیں دنیا کے بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام. کون آ سکتا تھا؟ بابا سید شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ پڑھایا, انتظار کیا, خوب انتظار کیا. جب کوئی نہ آیا تو پھر بابا جی سید شاہ نے تمام مجمع کو جمع کر کے کہا کہ میں نے چیلنج کیا کہ مرزا قادیانی اگر سچا نبی ہے تو اس شخص کو جو معذور ہے اس کے خاندان سے شفا دے, اور اگر وہ سچا نبی ہے تو اس کے ماننے والے اگر اتنے اہل ہیں تو شفا دے. آ کے چیلنج کیا تھا, لیکن آج کوئی بھی نہیں آیا. اب دوستانے گرامی, بابا سید شاہ نے فرمایا میں فقیر سید شاہ, میں فقیر سید شاہ اس لنگڑے آدمی کو حکم دیتا ہوں, میں فقیر سید شاہ, میں محمد عربی کا, میں فقیر سید شاہ اسے حکم دیتا ہوں, اٹھو چلو. اللہ سنالے چورا شریف, فیضان چراہی, قبلہ پیر محمد بدرالدجا فاروقی صاحب, قبلہ پیر محمد سارا فیضان فاروقی صاحب. میں فقیر سید شاہ حکم دیتا ہوں, اٹھو چلو. وہ شخص مجمع نے دیکھا, وہی اللہ نے اسے شفا. مصطفیٰ جانے رحمت لا سلام شمع بز میں آسیوں
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام مسجد نبوی کی شاموں اور صبحوں کو سلام اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام یا الہی سب کائنات زادہ قبول تمام کو بیٹھے تشریف رکھیں، تمام کو بیٹھ جائے تشریف رکھیں۔ یہ خوبصورت تقریب میرے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ہدیہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہوئی۔ آج کی تقریب بسلسلہ عرس پاک خواجگان چورا شریف انعقاد پذیر ہوئی۔ اس کا مقصود یہ تھا کہ ہم اکابرین خانوادہ چوراہیہ کے اوصاف اور ان کی زندگی، ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی میں عطا کردہ ان کے متبرک اقوال کو جانیں اور ان کی شخصیت اور ان کے روحانی فیض سے اپنی جھولیوں کو بھریں۔ حاضرین محترم، خانوادہ چوراہیہ کے اکابرین نے خصوصیت سے خواجہ خواجگاں قطبۃ السالکین حضور قبلہ عالم غوث الزمان قطب مدار حضور بابا جی خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ، وہ ہستی جن کی تصرف و توجہات کی عنایات نے بہت سے ناکارہ لوگوں کو واصل باللہ کیا، اور بہت سے وہ لوگ جو رب کی تلاش میں تھے ان کو واصل باللہ کر دیا، ان کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ بلکہ ایسی شخصیت جس نے چرواہوں کو راہبر بنا دیا۔ حضور قبلہ عالم غوث زمان کے ایک مرید صادق ہادی نامدار رحمت اللہ علیہ، آپ قبلہ عالم غوث زمان کی بارگاہ میں آئے تو اونٹ چراتے تھے۔ میرے بابا جی خواجہ فقیر محمد کی نظر عنایت ان پہ پڑ گئی۔ خواجہ خواجگاں کے توجہات کا ثمر کہ پیر گر بن گئے۔ سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ کی متعدد بڑی درگاہوں کو حضور قبلہ عالم خواجہ خواجگاں بابا جی کا فیض حضور ہادی نامدار رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے ملا، اور وہ عموماً فرماتے تھے کہ میرا اپنا وہ چوگا اور میرا وہ سوٹا میرے پاس ہے،
میں جب بھی اپنے نفس کو سمجھانا چاہتا ہوں میں اس چوگا اور وہ سوٹا دکھا کے کہتا ہوں تو وہی تھا جو اونٹ چراتا تھا. اور بابا نے نگاہ کر دی تو اپنی اوقات کو کبھی نہ بھولنا نامدار. سبحان اللہ. پھر بابا جی رحمت اللہ علیہ جب خواجہ نور محمد رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ان کا انتقال ہوا, وہ آپ ان کی مرکز پہ گئے کہ جب مرکز پہ گئے تو قبر نے ہلنا شروع کیا. تو آپ نے دستے مبارک رکھ کے کہا نامدار بس کر, سبحان اللہ سبحان اللہ. نامدار بس کر, مقام سقوط ہے بس کر. سبحان اللہ. پھر فاتحہ پڑھی, واپس آنے لگے. دوستوں نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے کہ آپ نے جب گھوڑی سے ابھی اترے ہی نہ تھے تو اس قبر نے ہلنا شروع کر دیا, آپ جلدی گئے, آپ نے دستے مبارک رکھا, قبر رک گئی. آپ نے فرمایا میں اسی تو نہیں آنا سا, میں نے پتا سی کہ ایک عملہ اتنے قبر میں بھی کرے گا. انہوں یہ پسند نہیں کہ شیخ کی قبر تے آوے تے ستا رہ جاؤ. آستانہ عالیہ چورا شریف, فیضان چراہی, فیضان چراہی, پیر محمد بدرالدجا فاروقی صاحب, پیر محمد صارف فیضان فاروقی صاحب, صدائے چورا شریف. دوستوں جس شیخ کامل کے نظر شفقت سے پلنے والے وہ اس مقام پہ ہو تو اس شیخ کا عالم کیا ہوگا, اس کی روحانیت کی دسترس کہاں تک ہوگی, اس کا کمال کیا ہوگا. آج ہم اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے اپنی روحانیت کے واسطے ان سے جوڑے ہوئے اپنے لیے روحانیت کی بھیک کے طلبگار ہیں. شیخ طریقت سے ہمیں ہدایت عطا کرتے ہیں, شیخ ہمیں ایمان کامل عطا کرتے ہیں, شیخ کی نظر التفات ہمیں دنیا کے شیطانوں کی دسترس سے محفوظ رکھتی ہے. شیطان ہمارے ایمانوں کے تحفظ ہمیں نصیب فرماتے ہیں. اگر کسی کا شیخ کامل ہے تو وہ دنیا کے شیطانوں کی دسترس سے اس کا ایمان محفوظ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں یہ کہنا یہ بجا ہوگا کہ ہمارے یہ آستانے بابا جی خواجہ چوراہی کا آستانہ, حضور سید علی ہجویری کا آستانہ, بابا فرید گنجے شکر کا آستانہ, حضور معین الدین اجمیری کا آستانہ, یہ اسلام کے ایمان کے قلعے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا تحفظ ہمیں عطا کرتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو کتنے طاغوت آئے, کتنے گمراہ کرنے کے لیے شیطانوں نے اپنے خوبصورت پنجے گاڑے. لیکن یہاں پہ جو کسی درویش کا ہو گیا اس کا ایمان کبھی بھی خطرے میں نہ پڑا, کیونکہ ان کی توجہات اس کے ساتھ ہمیشہ رہی. اسی لیے ایک غیر مسلم تاریخ دان لکھتا ہے کہ اسلام کو جب بھی تنزلی آئی, اسلام میں جب بھی کمزوری آئی, اس وقت اس کے صوفیاء کا روحانی فیض اس کی مدد کے لیے جا پہنچا. ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ میں نے پورے ہندوستان میں دیکھا, اجمیر میں پڑا ایک مردہ پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہا ہے. یہ کیا تھا, یہ بزرگوں کے روحانی توجہات اور تصرفات تھے, جن کے وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے, جو دین کو نہیں سمجھتے اور جو اسلام کے بارے میں نابلد ہیں, وہ بھی اس بات کو کی تائید کرتے ہیں کہ اسلام کے پیچھے روحانیت کا کچھ فیض موجود ہے. اگر یہ فیض نہ ہوتا تو جہاں پہ چنگیز آیا, ہلاکو آیا, اکبر نے اپنی شیطانی طریقے سے یہاں پہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی, جہاں پہ اور بھی مرزا غلام احمد قادیانی جیسا شیطان آیا, انگریزوں کی مستقل پاور نے اس کو پورے طریقے سے پروموٹ کیا, لیکن یہاں پہ آج نہ کوئی قادیانی نظر آتا ہے, نہ کسی اور لادینیت کے کٹہرے میں کچھ لوگ نظر آتے ہیں. یہاں تو کوئی اجمیری نظر آتا ہے, کوئی ہجویری نظر آتا ہے, کوئی چوراہی نظر آتا ہے.
کوئی سرحدی نظر آتا ہے. کیوں؟ یہ مشائخ کی وہ توجہات، وہ عنایات اور وہ تصرفات جو ہم پہ ہیں، انہی کی وجہ سے یہ ہمارے ایمانوں کا استحکام موجود ہے. دوستان گرامی، آج بھی یہ بزرگوں کے عرس ہمیں اس عہد کی تجدید کے لیے ہمارے اکابرین کے ساتھ ہمارے واسطے کو کامل طریقے سے جوڑنے کے لیے اور بزرگان دین کے تصرفات کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک ذریعے ہیں. کیونکہ عرس جب کسی شیخ کا منایا جاتا ہے تو وہ ضرور وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. بے شک اللہ ان کی توجہات، تصرفات وہاں پہ موجود ہوا کرتی ہیں. ان کی مدد وہاں پہ آنے والوں کے لیے ضرور ہوا کرتی ہے. اس لیے اپنے خشوع اور خضوع سے، اپنے مقرب شیخان طریقت کو خصوصیت سے حضور خواجہ خواجگاں قطب الاقطاب غوث زمان حضور بابا جی خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ کو، حضور قبلہ عالم غوث زمان بابا جی سید شاہ رحمت اللہ علیہ، بابا جی کا وہ جانشین جس نے بابا جی کے فیض کو چاروں مانگ عالم میں پھیلایا، وہ مرد درویش جو سراپائے کمال تھا، جس کی شخصیت اتنے کمال والی تھی. اپنے تو ہمیشہ مانتے ہی ہے. میں نے پیر سید شاہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، ایسے لوگ جو نہیں مانتے تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ سید شاہ جیسی نماز کسی سید شاہ جیسی سیر انگیز شخصیت کسی کی نہیں، سید شاہ جیسا خوبصورت سراپا کسی کا نہیں. وہ سراپے کا ایسا اثار تھا کہ جب بڑے صغیر کے سفر پہ نکلتے تو میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ سکھ بھی ہاتھ باندھ کے راستوں پہ کھڑے ہو کے کہتے کہ بابا وید روگیاں تھا، آ گیا بابا وید روگیاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج خوش قسمتی سے جس عرس میں ہم آئے ہیں یہ پیر سید شاہ کا عرس تھا. یہ پیر سید شاہ کا عرس. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. سائیں شیر محمد نے جب بابا جی سے خواجہ پیر محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے تھے تو وہاں سے اجازت طلب کی تھی، حضور مجھے میرے شیخ کامل پیر سید شاہ کا عرس منانے کی. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، ماشاءاللہ. دوستان گرامی، آج اس مرد با کمال کا عرس ہے تو جب کسی کمال والے کا عرس ہوتا ہے تو کمال والے کا کچھ کمال اس میں ہوتا ہے. اللہ اللہ. تو اس لیے اپنے چولیوں کو پھیلائیں، ہاتھوں کو اٹھائیں اور ہم اپنے رب کے حضور دعا کے لیے طلبگار ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. اے میرے مالک و مولا، ہم تیری بارگاہ میں خالی جھولیاں لیے آئے. مولا ہم تیری بارگاہ میں طلبگار، ہم نے جو بھی نیک عمل کیے وہ قبول کر لے. مولا تیرے صالحین کا واسطہ، تیرے مقربین کا واسطہ، تیرے پیارے حبیب مدنی تاجدار کا وسیلہ، تیرے پیارے حبیب سید کونین کا صدقہ ہم پہ کرم فرما دے. مولا ہمیں ایمان کامل نصیب کر. مولا کریم ہمیں نبی پاک کی غلامی عطا کر. مولا ہمیں صالحین کی اتباع کی توفیق عطا کر. مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا کر. مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، جو بے اولاد انہیں اولاد عطا کر دے. مولا اس محفل میں جتنے لوگ آئے سب کی جولیاں اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے. مولا جن کے گھروں میں مسائل ان کے مسائل حل فرما، جن کے گھروں میں مسائب ان کے مسائب حل فرما. جو دنیا کی الجھنیں لے کے آئے ان کی الجھنیں رفع فرما. جن کی اولادیں نہیں انہیں اولادوں کی نعمت عطا فرما. جن کی اولادیں نافرما انہیں تابع فرما بنا. مولا کریم جن کے گھروں میں رزقوں کی کمی انہیں رزق وسیع عطا کر. مولا کریم جن کے گھروں میں مشکلیں ان کی مشکلیں آسان فرما. جو بیماریوں ابتلاؤں الجھنوں میں مبتلا انہیں سکون عطا فرما. مولا کریم بیماریوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. مولا اپنے مقربین کا صدقہ، اپنے اولیاء الزام کا صدقہ،
اپنے نبی کے غلاموں کا صدقہ، مولا کریم سید کونین کے در کے دیوانوں کا صدقہ، مولا کریم میرے آقا کی آل کا صدقہ، فاطمۃ الزہرا کا صدقہ، حسنین کریمین طیبین و طاہرین کا صدقہ، نبی پاک سید کونین کی آل کا وسیلہ ہم پہ کرم فرما دے، ہماری مناجات کو قبول فرما مولا، ہم پہ رحمت فرما مولا، یہ جتنے نوجوان آئے ان کو صالح اور بہترین انسان بنا دے، میرے نبی کا سچا غلام بنا دے مولا، جتنے بزرگ آئے ان کی نمازیں قبول فرما، ان کے عمل صالح کر دے، ان کے کردار بہترین فرما دے مولا، اس عرس کے اہتمام کو قبول فرما، انتظامی امور میں مصروف عمل یہ تحریک فیضان چرائی کے مجاہد، یہ بزم نقشبندیہ کے مجاہد، یہ ارکان بزم نقشبندیہ اور صوفی محمد اشفاق کے ساتھ جتنے بھی لوگ مصروف عمل رہے سب کی محنتوں کو قبول فرما مولا، ان کو اجر عظیم عطا فرما، اور مولا کریم ان کی اس کاوش کو قبولیت عطا کر مولا، تیری بارگاہ میں دعا کے لیے التماس مولا، اپنی رحمتوں سے اس ملک پاکستان کو استقامت عطا کر، اس کو اسلام کا بہترین قلعہ بنا دے، اس کو نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کے غلاموں کا خوبصورت قلعہ بنا دے مولا، یہ تیرے اولیاء کا فیضان ہے مولا، تیرے اولیاء کرام کا یہ فیضان ہے، اور تیرے نبی کے جوڑوں کی خیرات ہے، تیرے نبی کے جوڑوں کی خیرات ہے مولا، اس سے رہتی دنیا تک قائم رکھنا مولا، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی امدادیں فرما، انہیں حمیت اور غیرت اور انہیں عزت والی زندگی عطا فرما مولا، ہندوستان کی طاغوتی قوتوں کو نیست و نابود فرما، اور کشمیر کے مسلمانوں کو نصرت و کامیابی نصیب فرما، دنیا میں مسلمان جہاں بھی کفر کے ساتھ برسر پیکار انہیں کامیابیاں عطا فرما مولا، اپنے فضل سے ہمارے ملک پاکستان کے معاشی نظام میں استقامت عطا فرما، اس کے حکمرانوں کو نظریہ پاکستان کے مطابق اس کے انصرام کو چلانے کی توفیق عطا کر مولا، اس کی کوچوں کریوں میں، اس کی زمینوں میں، اس کی شہروں میں، اس کی بستیوں میں امن عطا فرما مولا کریم، یہاں بسنے والے انسانوں کو فتنوں سے محفوظ فرما، وہ فتنے دنیا کے انسانوں کے ہوں یا دنیا کے شیطانوں کے ہوں، یا جو بھی اس ملک کے امن اور سکون اور اس ملک کی عافیت اور خیر کو بگاڑنے کے لیے مصروف عمل مولا کریم، ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دے اے رب کائنات، ہم اس ملک کے باسی، ہم اس ملک کی بقا کے لیے دعا گو مولا کریم، ہم اس ملک کے رہنے والے، اسے وفا کرنے والے اور اس سے پیار کرنے والے ہمیشہ اس کو قائم اور اس کو ہمیشہ آباد دیکھنا چاہتے ہیں مولا، اس کو آباد و شاد رکھ مولا، وہ دوست جو بیماریوں پریشانیوں میں گھرے ہوئے انہیں صحت تندرستیاں عطا فرما مولا، ہمارے ان اکابرین کی نظر، ان اولیاء کرام کی شفقت جن کے عرس میں ہم آئے، ہم سب کو نصیب کر مولا، ہم جتنے طریقت کے رائی بابا چورائی کی شفقتوں کے طلبگار ہیں مولا، ہم جتنے طریقت کے راہی اپنے شیخ کامل کی نگاہ کے طلبگار مولا، بابا چورائی کی شفقت بھری نگاہیں ہم سب کے دلوں پہ نصیب فرما ہمیں مولا، ہمیں اپنے شیخ کامل کی توجہ عطا فرما، ہمیں بابا چورائی کی نگاہیں اور شفقت نصیب فرما مولا، ان نوجوانوں کو بہترین انسان بنا دے، تحریک فیضان چرائی کے مجاہدوں کو حضور بابا جی کا پیغام کونا کونا کوچا کوچا کریا کریا میں پہنچانے کی ہمت عطا فرما مولا کریم، یہ اللہ کی صداؤں کو یہ پاکستان کے کونے کونے میں پہنچانے کی ان کو ہمت عطا کر، ان کے عزم و ہمت میں
اضافہ فرما، مولا کریم ان کی قوت بازو میں برکت عطا فرما، ان کے اتفاق و اتحاد میں برکت عطا فرما، مولا کریم ان کو دنیا میں کامران اور بہترین میرے رب کی جماعت بنا دے، رب کے پیارے نبی کے غلاموں کی جماعت بنا دے، مولا کریم اپنے فضل سے ہماری مناجات کو قبول فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سائلنا اشکالنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آرام سے بیٹھیں، ذوالفقار کی بات سنیں اور اس کے بعد جنہ دوستاں نے بیعت ہونا وہ اگے تشریف لے آؤ، جنہ دوستاں نے بیعت ہونا وہ اگے آ جاؤ۔ اور لنگر کا بھی اعلان لنگر دا وسیع انتظام ہے کہ پیر صاحب ڈیرے دوست اب آپ نقش مدجا کر لینا، جنہ دوستاں نے بیعت ہونا اگے آ جاؤ۔ لنگر دا انتظام ڈیرے دے نے اتنے جا کے دوستاں کا گل پیر صاحب ڈیرے دے لنگر دا انتظام درس وچ سارے دوست جا کے لنگر شریف کر لو۔ آج ادھر جنہ دوستاں نے بیعت ہونا اگے آ جاؤ، آ جاؤ جنہ دوستاں نے بیعت ہونا۔ جنہ دوستاں نے بیعت ہونا اگے آ جاؤ۔ پڑھی جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ربی من کل ذنب واتوب علیہ واتوب علیہ اسألک من التوبہ من التوبہ توبہ توبہ میں اللہ کی اجازت قبول 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 قبول۔ اس طرح ہاتھ باندھ لے، دل کی طرف توجہ کر کے اللہ کا ذکر، اللہ 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 فضارہ پڑھنا ہے، صبح کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد مراقبہ کرنا ہے۔ یہ درود شریف کے کارڈ لے لے، درود شریف اور کچھ ہدایات ان پہ لکھی ہیں، یہ پڑھنی ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد یا سید الاولین والآخرین۔ اے مولا اپنے فضل سے ان کی دعا قبول فرما، ان کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم انہیں نمازی بنا دے، نبی پاک کا غلام بنا دے، شروں سے محفوظ رہنے والا بہترین انسان بنا دے، انہیں کاجربی سے محفوظ فرما، انہیں گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے فضل کرم ان سب کے شامل حال فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے دین پہ انہیں استقامت عطا فرما، انہیں نبی پاک سید کونین
صحب الاولاق کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، طریقت چورائیہ کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دوست آرام سے اٹھے اور پیچھے ہو جائے۔ میں ادھر کھڑا ہوتا ہوں سٹیج پہ، پیچھے انتظامیہ ایک لائن بنوائے اور جس نے ملنا ہے لائن میں آ کے اعلان بھی سن لو کہ انشاءاللہ کل عصر عائشہ محفل ذکر مصطفیٰ و ختم خواجہ شریف آنے میں جمال پذیر ہے۔ سارے دوستوں دعوت دیتے ہیں کہ سارے دوست شامل ہو کے فضیلت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا بار فرماؤ۔ مولا پیر صاحب کی صدارت اور مولا پیر صاحب کی خطاب ہوئے گا اور انشاءاللہ 21 تاریخ عصر عائشہ ہوئے میں محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جیری صدارت قبلہ پیر صاحب فرمانے کو خصوصی خطاب جناب صلی اللہ شان قبلہ پیر محمد سارا فیضان فروغ صاحب کا تمام مسلمان شامل ہو کے اپنے دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی فرماؤ اور 22 طریقہ دے انشاءاللہ تعالیٰ چکوان لطرہ محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام کیتا گیا ہے اور صبح انشاءاللہ دوسری نشست ہے سائن شیر محمد آستانے دن انشاءاللہ صبح تاثر پروگرام میں تمام کو شامل ہو کے اپنے دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معنی فرماؤ اور 3 نومبر برود اتوار عصر عائشہ محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با مقام سکڑکیاں جنہی صدارت قبلہ پیر صاحب فرمان کے اور آپ تک خصوصی خطاب ہوئے گا تمام دوستان دعوت